الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. یہ مہینے حج کے مہینے کہلائے جاتے ہیں. الحج اشہر معلومات، اس میں لوگ حج کا سفر کرتے ہیں، حج کے مقدس فریضے کو سر انجام دیتے ہیں.
فرمایا جو استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اسباب اور وسائل اس کے پاس ہے، صحت ہے، وقت ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اگر کوئی باوجود استطاعت کے بھی حج نہیں کرتا تو اللہ عالمین سے مستغنی اور بے پرواہ ہے۔ کسی کے حج نہ کرنے سے اللہ کو نقصان نہیں ہوتا، اور کسی کے حج کر لینے سے اللہ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ کرنے میں فائدہ بھی تمہارا اپنا اور نہ کرنے میں نقصان بھی تمہارا اپنا، اور یہ ساری عبادات کا فلسفہ ہے۔ ساری دنیا اللہ کی اطاعت پر آ جائے، اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری دنیا اللہ کی نافرمانی پر تل جائے، جمع ہو جائے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان اپنا ہوگا۔ وَلَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتا پھر کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے، عیسائی ہو کر مرے۔ قربانی فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اب جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ چلا جائے تو وہاں پر گناہوں سے بچنا اصل امتحان ہے۔ مناسک کو ادا کرنا بھی ضروری ہے، صحیح طریقے پر سیکھ کر ادا کرنا بھی ضروری ہے، لیکن سارے ارکان اور مناسک کو ادا کر لیا، گناہوں سے نہ بچا تو فائدہ نہیں ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ بے حیائی کے کام نہ کرے، گناہ اور نافرمانی کے کام نہ کرے، اور جھگڑا نہ کرے۔ لاکھوں لوگ مختلف ملکوں کے، مختلف شہروں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف رنگ اور نسل کے، مختلف مزاجوں کے، مختلف عمروں کے، مختلف عہدوں کے، مختلف سٹیٹس کے، مختلف قبائل کے، مختلف پروفائل والے لاکھوں لوگ جب جمع ہوتے ہیں تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ وہاں پر صبر کرنا، تحمل کرنا، برداشت کرنا، بردباری کا مظاہرہ کرنا، یہ اصل امتحان ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ویزا لگ گیا، ٹکٹ کنفرم ہو گیا، بس کام ہو گیا۔ نہیں، کام تو ابھی شروع ہوا ہے، یہ تو ظاہری فارمیلٹیز ہے۔ اب وہاں جا کر اللہ کو کیسے راضی کرتا ہے، اپنی بخشش کو یقینی کیسے بناتا ہے، وہاں کے مصائب اور آلام پر صبر کیسے کرتا ہے، وہاں پر لوگوں کی خدمت کیسے کرتا ہے، لوگوں کے کام کیسے آتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچاتا ہے، نظروں کی حفاظت کیسے کرتا ہے، پیٹ کی حفاظت کیسے کرتا ہے، یہ اصل امتحان ہے۔ وَتَزَوَّدُوا
فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، توشہ لے کر جاؤ، سامان لے کر جاؤ، اصل توشہ تو تقوی ہے۔ بغیر تقوی کے گئے اور بغیر تقوی کے لوٹ آئے، خالی گئے تھے خالی آ گئے۔ اور بعض لوگ وہاں جا کر گناہ اور نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں اللہ کی نافرمانی کر کے آتے ہیں، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ اسی لیے ایک بزرگ کو ایک شخص نے جا کر کہا، حضرت حج پر جا رہا ہوں۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا مکہ جا رہا ہوں۔ پھر پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ جا رہا ہوں۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے گھر جا رہا ہوں۔ فرمایا جس کے گھر جا رہے ہو اس سے تعلقات اچھے ہیں؟ جس کے گھر جا رہے ہو اس کا پورا تعارف سامنے ہے؟ جب آدمی کسی کے گھر جاتا ہے تو ایڈریس معلوم کرتا ہے، پھر اس کی پروفائل معلوم کرتا ہے، اس کا عہدہ کیا ہے، پھر اس کا مزاج معلوم کرتا ہے، اس کو کیا تحفہ دینے جاؤں، ایسا نہ ہو اونچ نیچ ہو جائے، کوئی بات اس کی طبیعت کے خلاف ہو جائے، کسی بات پر وہ ناراض ہو جائے، یہ پہلے سے معلوم کرتا ہے، تیاری کر کے جاتا ہے۔ ہم ٹکٹ کی، پاسپورٹ کی، ویزے کی، بیگ کی، جوتوں کی، کرنسی کی، ریال کی، یہ تیاری تو کرتے ہیں، لیکن جو اصل تیاری ہے کہ دل پاک ہو جائے، پیٹ پاک ہو جائے، حج کے مناسک کو سیکھ لوں، وہ تیاری نہیں کرتے، جیسے گئے تھے ویسے لوٹ آئے۔ تو فرمایا کہ جس کے گھر جا رہے ہو اس کا تعارف سامنے ہو، اس سے تعلقات اچھے ہو، یہیں سے اس کو راضی کر کے جائے، توبہ کر کے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے، گناہوں کی معافی مانگ کر، اس کے سامنے رو دھو کر، اور جس کا دل توڑا ہے اس سے جا کر معافی مانگ لو، اور جس کا حق کھایا ہے پھر صرف معافی سے بات نہیں بنے گی، پہلے اس کا حق اس کو دو، پھر معافی مانگو۔ 10 لاکھ روپے ہڑپ کر گئے، اب کہتے جی مجھے معاف کر دو، ایسے بات نہیں بنے گی، پہلے وہ 10 لاکھ لوٹاؤ پھر معافی مانگو۔ کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے اور جی مجھے معاف کر دو، اس سے بات نہیں بنے گی، اس کو اس کی زمین لوٹا دو اور پھر معافی مانگو۔ تو ایک تو یہ کہ یہاں سے نیت ہو۔ لوگ حج پہ جاتے ہیں نا، وہ کہتے جی مکے جائیں گے، مکے میں تسبیح اچھی ملتی ہے، مسواک اچھی ملتی ہے، جائے نماز اچھی ملتی ہے، ریال اچھے ریٹ پر ملتا ہے، سونا اچھے ریٹ پر ملتا ہے، وہ لائیں گے۔ اور مدینے جائیں گے، وہاں سے کھجوریں اچھی ملتی ہے، وہاں سے کھجوریں لائیں گے۔ میں منع نہیں کر رہا، آپ یہ چیزیں بھی لانا چاہیں لے آئے، لیکن نیت یہ نہ ہو، نیت یہ ہو مکے جائیں گے حضور کی مکی زندگی لے کر آئیں گے، مدینے جائیں گے حضور کی مدنی زندگی لے کر آئیں گے۔ مکی زندگی کیا تھی؟ تبلیغ، دن رات، صبح اور شام۔ مکی زندگی کیا تھی؟ صبر۔ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی شاعر، ساحر، کاہن اور مجنون کہہ رہا ہے، کوئی بیٹیوں کو طلاقیں دلوا رہا ہے، کوئی 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کر رہا ہے، آپ پتے چبا رہے ہیں، کوئی بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا رہا ہے، کوئی خباب کو انگاروں پر جلا رہا ہے، کوئی سمیہ کو دولخت کر رہا ہے، کوئی زنیرہ کو آنکھوں کے تانے دے رہا ہے،
کوئی عمار اور یاسر کو مشق ستم بنا رہا ہے، کوئی ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ رہا ہے، کوئی عبداللہ ابن مسعود کو بھرے مجمع میں مار رہا ہے، کوئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لہو لہان کر رہا ہے، کوئی سجدے کی حالت میں آقا پر اونٹ کی اوجری ڈال رہا ہے، اور آپ برداشت کر رہے ہیں. آپ لمبی لمبی جو ہے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں. یہ مکی زندگی. اور مدنی زندگی کیا تھی؟ جہاد کا حکم آیا اور وفود کو مختلف ملکوں میں اسلام کی دعوت دے کر بھیجا گیا، اور جنگ بدر اور احد اور احزاب اور حنین اور تبوک، یہ مختلف چیزیں ہوئی. اور مکی زندگی میں طائف کا سفر ہوا. تو یہاں سے نیت یہ ہو، مکے جائیں گے، حضور کی مکی زندگی لے کر آئیں گے، مدینے جائیں گے، حضور کی مدنی زندگی لے کر آئیں گے. پھر تو حج فائدے کا ہو. اسی لیے حج سے پہلے بھی گناہ نہیں کرنے، حج کے دوران بھی گناہ نہیں کرنے، اور حج کے بعد بھی گناہ نہیں کرنے. حج پہ جانے والوں کو بھی گناہ سے بچنا ہے، اور نہیں جانے والوں کو بھی گناہ سے بچنا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے. چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے، بڑے گناہوں سے بھی بچنا ہے. سانپ کا چھوٹا بچہ ہو، آپ یہ کہتے یہ تو بچہ ہے، یہ تو چھوٹا ہے، اس کو آنے دو. نہیں نہیں، سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، بچھو کا بچہ بھی بچھو ہوتا ہے. جیسے وہاں چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھتے، اسی طرح گناہ میں بھی چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھنا، بچنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے اس حج کو ایسا حج بنا جو مقبول ہو جائے، مبرور ہو. کیسے؟ کہ اس میں ریا نہ ہو، اس میں دکھلاوا نہ ہو، اس میں کوئی نافرمانی والی بات نہ ہو. ایسا حج کرنا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ مالدار لوگ حج کریں گے سیر و تفریح کے لیے. نیت یہ ہوگی، آؤٹنگ ہو جائے گی، سیر و تفریح ہو جائے گی، ٹائم پاس ہو جائے گا. اور متوسط مڈل کلاس وہ حج کرے گی تجارت کے لیے. ریال لائیں گے، ریٹ بڑھے گا، فائدہ ہو جائے گا. سونا سستا لائیں گے، مہنگا بیچیں گے، فائدہ ہو جائے گا. اور غریب حج کریں گے مانگنے کے لیے. کچھ لوگ وہاں جا کر بھی مانگتے ہیں، حج اور عمرے پر جا کر. اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کی نظروں کے سامنے اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگیں گے. غالباً مزر جانا رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے. طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ سامنے ہیں. اس زمانے کا گورنر اس سے سامنا ہو گیا. اس نے کہا یہ تو بڑا بزرگ ہے. کہا کہ میں گورنر ہوں، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتانا. تو پہلے تو اس نے کہا کہ دنیا کی کوئی چیز مانگوں یا آخرت کی. گورنر نے کہا آپ تو اللہ والے ہیں، ہم دنیا دار ہیں، آخرت کی ہم کوئی چیز نہیں دے سکتے، دنیا کی مانگ لیں. تو فرمانے لگے کہ اللہ نے اس پوری دنیا کو
متاع الدنیا قلیل کا، یہ تھوڑی سی دنیا ہے، اس تھوڑی سی دنیا میں اللہ نے تھوڑے سے حصے پر تمہیں گورنر بنایا، اس تھوڑے سے حصے سے تم مجھے تھوڑا سا دو گے، مجھے نہیں چاہیے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے، کہنے لگے دنیا تو میں نے آج تک دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی۔ اور تیسری جگہ پر لکھا ہے، کہنے لگے اس گھر والے کے سامنے کسی اور سے مانگتے ہوئے حیا آتی ہے۔ ہمیں تو حرم میں کوئی مل جائے اور کوئی بڑا آدمی ہو، بتاؤ کوئی کام ہے تو میں کروں گا، وہ نہیں بھی کہتا، ہم خود کہتے جی شکر ہے آپ سے ملاقات ہو گئی، میرا ایک کام پھنسا ہوا ہے آپ یہ کر دیں، ہم تو یہ بولیں گے۔ اور اگر کوئی خود سے آفر کر دیں، ہمارے تو وارے نیارے ہو جائیں گے، خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا، خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، ہم کہیں گے غیبی مدد آ گئی، اللہ نے حج قبول کر لیا۔ لیکن اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا زاویہ نگاہ اور پیراڈائم کچھ اور ہوتا ہے، ان کا جو اسپیکٹ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے دنیا تو میں نے آج تک دنیا والے سے نہیں مانگی، دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، اور اس گھر والے کے سامنے کسی اور سے مانگتے ہوئے حیا آتی۔ لیکن خصوصاً پاکستان کے بدقسمت لوگ حج اور عمرے میں بھی وہ مانگتے پھرتے، او جی پاسپورٹ گم گیا، او جی ویزا گم گیا، او جی جیب کٹ گئی، او جی سامان مس پلیس ہو گیا، آپ کچھ کر لیں۔ کتنی بدبختی کی بات۔ اور فرمایا کہ علماء بعض اہل علم حج کریں گے دکھلاوے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس حج کو ایسا حج بنا جس میں دکھلاوا نہ ہو، نیت صاف ہو، اور حرام مال سے نہ ہو۔ کمانے میں حلال حرام کو نہیں دیکھا، حرام مال سے 100 حج کر لو، فرض ذمے سے اتر جائے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے حج سے پہلے بھی رشوت لے رہا ہے، حج کے بعد بھی لے رہا ہے، حج سے پہلے بھی سود کا لین دین کر رہا تھا، حج کے بعد بھی کر رہا ہے، حج سے پہلے بھی سنت رسول پہ چھری چل رہی تھی، حج کے بعد بھی چل رہی ہے، حج سے پہلے بھی بدنظری کر رہا تھا، حج کے بعد بھی، بلکہ حج کے دوران بھی بیت اللہ میں بھی کر رہا ہے۔ پوری دنیا کے خوبصورت لوگ آتے، مرد بھی عورتیں بھی، وہاں نظروں کی حفاظت بڑی مشکل ہے۔ تو مال کمائیں وہ حلال ہو، حلال مال سے حج کریں۔ اور وہاں پر جیسے میں نے فرمایا ولا جدال فی الحج، جھگڑا نہ کرے۔ یہ نہیں کہ ہوٹل میں گیا جھگڑا، بس تھوڑی سی لیٹ ہوئی جھگڑا، معلم نے کھانا تھوڑا سا لیٹ بھجوایا جھگڑا، کوئی آپ کے ساتھ بیچ میں صف میں بیٹھ گیا جھگڑا، وضو خانے میں تھوڑا سا دھکا لگ گیا جھگڑا، روزانہ حضرت صاحب جھگڑے کر کے آ رہے اور ادھر آ کے لوگ ہار پہنا رہے، حاجی صاحب حج دی مبارک شاہ۔ او بھائی یہ ہار پہنانے والی چیزیں نہیں ہیں، اس جگہ کے بڑے آداب ہیں، بڑی نزاکتیں ہیں، بڑی احتیاط ہیں، بڑے قواعد اور ضوابط ہیں۔ اسی لیے فرمایا وہاں جھگڑا نہ کرے، صبر کرے، صبر۔ مکی زندگی صبر سے معمور ہے، اور نماز کا اجر اتنا ملے گا، زکوٰۃ کا اجر 700 گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور حج کا ثواب اتنا دیا جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، بدن پر کوئی گناہ نہیں تھا، ایسے پاک صاف ہو جائے گا اگر حج مبرور ہو۔ جہاد پر یہ ملے گا، تبلیغ پر یہ ملے گا، ذکر پر یہ ملے گا، لیکن صبر پر کتنا ملے گا؟
युवफ़्फ़ा स्वाबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, सबर पर बगैर हिसाब किताब के, जिसको कोई गिन भी नहीं सकता, वो मिलेगा। तो जिस पर सबसे ज्यादा सवाब है वो सबर है। और फिर सफर के दौरान और हज के सफर के दौरान सबर करना ये बहुत जरूरी और बहुत फजीलत वाला है। हजरत उसामा बिन शरीक रजी अल्लाह अन्हु एक सहाबी है, रिवायत करते हैं कि सहाबा का आका के साथ पहला हज था। 1,24,000 कमो बेश सहाबा का मजमा था। तो जब कोई काम पहली दफा होता है तो ऊंच नीच हो जाती है। उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं था, होटल नहीं थे, जमजम इतनी आसानी से नहीं मिलता था जब इतना बड़ा मजमा हो, गर्मी ज्यादा होती थी, मुशक्कत होती थी। तो हर आदमी आका से सवाल पूछ ले इतना आसान नहीं था हज में। तो बहुत से लोगों से ऊंच नीच हो रही थी। कोई आके कहता था आका मैंने सही पहले कर ली, तवाफ बाद में कर ली। आपने फरमाया ला हरज, कोई मसला नहीं, थोड़ा सा सदका दे दो। दूसरे ने कहा ये गलती हो गई, आपने फरमाया ला हरज, कोई मसला नहीं, दम दे दो। लेकिन एक आदमी ने आकर कहा मुझसे जुल्म हो गया। आपने फरमाया इस पर हरज है, इस पर पकड़ है, इस पर अजाब है। मनासिक में ऊंच नीच हो जाए, किसी पर सदका और किसी पर दम देने से मसला हल हो जाएगा, लेकिन जुल्म हो जाए, मुसलमान की हक तलफी हो जाए, मुसलमान की गीबत हो जाए, मुसलमान की इज्जत तार तार हो जाए, उस पर पकड़ होगी। एहराम की हालत में शिकार मना है। अभी तो वो जमाना नहीं, लेकिन उस जमाने में तो शिकार तो मना है। और मुसलमान के माल को शिकार करना वो जायज है, मुसलमान की इज्जत को शिकार करना वो जायज है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज ऐसा हो फला रफसा, बेहयाई का काम ना हो, वला फुसूका, नाफरमानी का काम, गालम गलोच ना हो, वला जिदाल फिल हज, और झगड़ा ना हो, और जल्दबाजी ना हो, जल्दबाजी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना से अराफात गए तहम्मुल के साथ, अराफात से मुजदलफा आए तहम्मुल के साथ, मुजदलफा से मिना आए तहम्मुल के साथ, रमी करने गए तहम्मुल के साथ। ये जो हमने रेस लगाई होती है ना, होटल में रात को आके कहते तासोरा तवाफा उकड़ल, माँ पिंजो उकड़ल, दूसरा कहता है मैंने 7 किए, वाह यार, ये कहता है कल मैं भी 8 तवाफ करूंगा। एक तो एक दूसरे को बता रहा है, दिखलावा आ गया। और दूसरा सवाब की नीयत नहीं है, रेस, इसने 7 किए मैं 8 करूंगा। फिर तवाफ ऐसे तेज करता है, इसको धक्का मारा, उधर औरत के साथ टच हो गया, इधर थोड़ा सा डोज दे दिया, और कोई तसव्वुर ही नहीं है। ओ भाई 7 की जगह 2 तवाफ करो, लेकिन आंखों से आंसू जारी हो और कदम उठाना मुश्किल लग रहा हो। या अंबिया के कदम लगे हैं, ये अल्लाह का घर है, ये हजर अस्वद है, ये रुकने यमानी है, और ये हतीम है, और ये मीज़ाब रहमत है, और ये मकाम इब्राहिम है, और ये जमजम का कुआं है, और ये सफा मरवा की सई है, और ये वो मकाम इब्राहिम है जहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम उन्हें पत्थर पेश कर रहे हैं। ये वो मकाम है कि जहाँ पर हजरत इस्माइल एड़िया रगड़ रहे हैं, और सफा मरवा में हजरत अम्मा हाजरा वो रेतीली पत्थर और चट्टानों, नोकदार चट्टानों पर दौड़ लगा रही है, और गर्मी भी है, और बच्चे की प्यास भी है, और बच्चा बिलक बिलक कर रो भी रहा है, और बेड़िया उठाकर न ले जाए ये गम भी है। वो एक तसव्वुर के साथ हमने तवाफ किया, उस तसव्वुर के साथ हमने सही की है, उस तसव्वुर के साथ हमने बैतुल्लाह को देखा है, उस तसव्वुर के साथ हमने हतीम में नफिल पढ़े कि अल्लाह के घर में खड़ा हुआ।
نہیں ہے، تصور ہی نہیں۔ تو جلد بازی نہ ہو۔ عرفات کے میدان میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ خطبہ دے رہے ہیں اور کہنے لگے لیس السابق من سبق بعیرہ او فرسہ، ارے بھائی جیتنے والا وہ نہیں ہے جس کا اونٹ پہلے نکل گیا اور جس کی جو ہے وہ بس پہلے نکل گئی اور جس کا گھوڑا پہلے چلا گیا اور جس نے رمی پہلے کر لی اور جس نے قربانی پہلے کر لی اور جس نے حلق پہلے کر لیا، جلدی ہوتی ہے۔ فرمائے جیتنے والا وہ نہیں، السابق من غفر له، جیتنے والا وہ ہے جس کی بخشش ہو جائے، جس کا حج قبول ہو جائے۔ بھائی جب ایک دفعہ ہم گھر سے نکل گئے، گھر چھوڑ دیا، بستر چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، بیوی بچے چھوڑ دیے، دوست احباب چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، دکان چھوڑ دی، گاڑی چھوڑ دی، آفس چھوڑ دیا، جاب چھوڑ دی، ملک چھوڑ دیا، جب وہاں چلے گئے کپڑے بدن سے اتار دیے، گھڑی اتار دی اور ٹوپی اتار دی، امامہ اتار دیا، اب جلدی کس بات کی ہے؟ اب تو ہمارے لیے برابر ہو ہم ہوٹل میں ہیں یا ایئرپورٹ کے لاؤنج میں ہیں یا بس میں ہیں یا مینا میں ہیں یا عرفات میں ہیں یا مکے میں ہیں یا مدینے میں، اب جلدی کس بات کی ہے؟ ریس لگی ہوتی ہے۔ اور بہت سی خواتین وہ ہر نماز میں کوشش کرے گی کہ ہم نے حجر اسود کو بوسہ دینا۔ حجر اسود کا بوسہ سنت ہے، کیا ہے؟ اور عورت کا مرد کے ساتھ اختلاط اور ٹچ ہونا حرام ہے۔ سنت کے چکر میں دن میں 5 دفعہ حرام کر رہی ہے اور مردوں کو بھی پتہ نہیں ہے، سمجھاؤ عورتوں کو۔ 6 مردوں کے بیچ میں گھس رہی ہے، اپنے آپ سے اس نے ریسلر بنایا ہوا ہے، تو شرمن و ایزان و شرم ہو۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت اور لوگوں کی عبادت کو ڈسٹرب کرنا، یہ مسائل سیکھ کر ہم نہیں جاتے، اسی لیے فائدہ نہیں ہوتا۔ مرد بھی سیکھ کر جائے، عورت بھی سیکھ کر جائے، حج کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، سعی کیسے کرنی ہے، طواف کیسے کرنا ہے، روزہ رسول پر سلام کیسے پیش کرنا ہے، ارکان کو کیسے ادا کرنا ہے، مسائل سیکھ کر جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے یہ جو حج بیت اللہ ہے، اس حج بیت اللہ کی بہت فضیلت ہے، لیکن اس کے آداب بھی بہت زیادہ ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایک بات بے ادبی کی ہو گئی، اللہ ناراض ہو گیا، ایک بات بھی ہمارے لیے خطرے کی بات ہے۔ اسی لیے سب سے بڑی چیز ادب ہے، الدین کلہ ادب، دین ٹوٹل ادب کا نام ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ وہاں جا کر میں نے شروع میں عرض کیا، مکے سے مکی زندگی کو لانا ہے، مدینے سے مدنی زندگی کو لانا ہے، اور مکے میں طواف زیادہ کرنے۔ طواف پوری دنیا میں صرف کہیں اور بھی ہوتا ہے تو پھر بولو نا، طواف پوری دنیا میں صرف ایک جگہ ہوتا ہے، مکے میں۔ اسی لیے آپ دیگر عبادات کریں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن مکے میں زیادہ طواف ہو، بلکہ احناف کے ہاں نفلی عمرے سے نفلی طواف افضل ہے۔ تو مکے میں کوشش کرے، موقع ملے طواف، ہاں طواف کے دوران تلاوت کریں، طواف کے دوران درود شریف پڑھیں، طواف کے دوران اللہ کا ذکر کریں، طواف کے دوران دعائیں مانگیں، طواف کے دوران آنکھیں بند ہو تھوڑی دیر کے لیے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے مراقبہ کریں، طواف کے دوران کوئی بوڑھا ہے اس کا سہارا بن جائیں،
کسی کو بچہ اٹھانا مشکل ہے، اس کے ساتھ اس کے بچے کو اٹھا لیں اگر اجازت ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہو آپ نے بچہ اٹھا لیا، وہ چیخیں مارنا شروع کر دے، بچے ارالا اوڑو دورا جذباتیان بم جاننا نہ چھوڑو. ترتیب سے حکمت کے ساتھ مکے میں طواف زیادہ کریں، اور رات کو آ کر کمرے میں ہوٹل میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے 6 طواف کیے، اس نے 7 کیے، میں نے 10 کیے. نہیں، چھپاؤ اپنی نیکیوں کو، چھپاؤ. کچھ نیکیاں ہماری ایسی ہو جو مجھے پتا اور میرے اللہ کو پتا. یہ جو نیکی کام کرے گی نا قیامت کے دن میدان محشر کی سختی میں، وہ یہ بڑی بڑی نیکیاں وہ کام نہیں کرے گی. پہلے زمانے میں تو لوگ حج پہ جاتے تھے آتے تھے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا. ہم تو سٹیٹس سب سے پہلے سٹیٹس پہ ڈالتے ہیں، بھائی دعاؤں کا طلبگار عاجز حج کے سفر پہ جا رہا ہے. عجز نہ دے تو ملکو نہ دے، داد سا عجز دے. اپنے آپ کو جی عاجز فقیر آدمی ہو، اس میں بھی وہ ڈرامے کر رہا ہوتا ہے. عاجز فقیر آدمی ہے، سٹیٹس پہ بار بار لگا رہا ہے، پوسٹیں دے رہا ہے، چھوٹی سی نیکی کرتا ہے، بوسٹ کرتا ہے، لوگوں کو وائرل کرتا ہے، کہتا ہے بس میں تو عاجز فقیر داسیا جزان چھے دودری نور شنو بس دا ملک پہنچے نہیں. بھائی پہلے زمانے میں لوگ حج پر جاتے تھے، یقین مانے وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بتانا چاہیے نہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ 2-4 لوگوں کو بتائیں، ان سے معافی تلافی کریں، وہ الگ بات ہے، لیکن وائرل نہ کریں، شور شرابہ نہ. پھر آنے کے بعد بھی 2 گلیوں میں جو ہے نا چوکنگ ہو رہی ہوتی، کارڈ چھپ رہے ہوتے ہیں اور سب کو بتا رہے ہوتے ہیں. حاجی صاحب کو ایئرپورٹ پہ لینے 200 آدمی نہیں جائے، حاجی صاحب کا پارا چڑھ جاتا ہے. ادھر سے جو ہے نا ماتھے پر شکنیں آ جاتی ہے، دا خلق مالا والے نے دی راغل. بھائی کیا عبادتیں کام آئے؟ من صلی یرائی فقد اشرک. نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا. یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں ہیں، آمنہ کے لال کے الفاظ ہیں. من صام یرائی فقد اشرک، روزہ رکھا دکھلاوے کے لیے شرک کیا. من تصدق یرائی فقد اشرک، صدقہ دیا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا. جو عبادت اللہ کو دکھانی تھی لوگوں کو دکھا رہے. تو وہاں جا کر عبادات اور عبادت سے زیادہ کوشش گناہ نہیں کرنا. ہر نماز پڑھ کے کسی ایک شاپنگ مال میں ہم نے جانا ہے، تو جو روحانیت کمائی ہوتی ہے وہ شاپنگ مال میں ضائع کرتے، پھر دوسری نماز کے لیے خالی چلے جاتے. پھر اس نماز سے نکلیں گے، پھر دوسرے شاپنگ مال میں جائیں گے. اچھا کچھ لوگوں کو تو خریداری کرنی ہوتی ہے، زنی خلق ایسے چکری ہوئی بھائی پیسے پورا کھوں خواہ مخواہ ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے، ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے. ہر جگہ لڑکیاں ہیں، عورتیں، بدنظری ہے. بھائی نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو بچانا مشکل ہے. تو وہاں تو ضرورت کے لیے ہوٹل میں آئے، آرام کیا، کھانا کھایا، حرم چلے گئے. ہاں کھجوریں لینی ہے، زمزم، اس میں 1 دن کافی ہے. اس کے لیے 40 دن 40 مارکیٹوں میں جانا ضروری. آپ نہیں بولتے ہو کیونکہ دل سے نہیں بول رہے ہو، ضروری نہیں ہے. ہاں میں بار بار کہتا ہوں، عورتوں کی آواز پر پابندی ہے، مردوں کی آواز پر پابندی نہیں ہے. اسی لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، جو میں کہہ رہا ہوں میرے کان میری زبان کے زیادہ قریب ہے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی. یہ باتیں بار بار کریں گے، دہرائیں گے، ریپیٹ کریں گے، اس کا تکرار اور اعادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا. تو جو حضرات بھی حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ ان باتوں کو ابھی سے سیکھے اور ایک دوسرے کو، گھر والوں کو سمجھائیں کہ خواتین کے لیے وہاں پر احناف میں کچھ ضروری چیزیں ہیں، اس کی رعایت ہم نے کیسے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.